بار پھر عمران خان صاحب اپنے بیانات، اپنے ٹویٹس کے ساتھ ہلچل مچائے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ اہم احکامات جاری کیے ہیں، وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو۔ اس سے پہلے انہوں نے کرٹیسائز کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو، لیکن ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک وہ نہیں کر پائے۔ البتہ جو قائمہ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی، ان سے استعفے تو سامنے آ چکے ہیں ان کے ممبرز کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان جائیں اور باہمی مسائل جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کا جواب دیا بڑے نرم سے الفاظ میں کہ ان کا تو پاسپورٹ ہی بلاکڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حکم ہوگا عمران خان صاحب کا تو وہ جائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ اجازت لے کر جائیں گے باقاعدہ وہ عدالت کی۔ تو سیٹھی صاحب، افغانستان جا کر علی امین گنڈاپور صاحب کے بات کرنے سے وہ والے مسائل جن کی طرف اشارہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، عمران خان صاحب کے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ ہی گنڈاپور صاحب کے پاس کوئی حل ہے، بہت مسئلے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کر کیا رہے ہیں۔ خان صاحب وہی پرانی اپنی لائن لے رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ پہلے کتنی دفعہ یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اب 14-15 اگریمنٹس طالبان نے توڑی ہیں، ہر دفعہ بات چیت جب کرتے ہیں تو یہ پیسے بھی لے جاتے ہیں اور پھر اپنی بات پہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بالکل آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، وہ ٹرانزیکشنز نہیں کرتے، اور اس طریقے کے ساتھ یہ مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا بات چیت کے ساتھ۔ آپ نے کر کے دیکھ لیا، جب آپ نے اور جنرل فیض نے بات چیت کی تھی تو کیا ہوا؟ وہی اسی کا تو آج کل ہم بھگت رہے ہیں، جو آپ نے معاہدے کیے ان کے ساتھ کہ اپنی فیملیز یہاں لے آئے and so on and so forth۔ وہ فیملیز تو لے آئے، فیملیز کو سیٹل کر دیا اور خود بھی آ گئے اور اپنے ہتھیار بھی لے آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو جو آج کل وہاں جو دہشت گردی ہے اور جس طریقے سے بہت سے ایریاز نو گو ایریاز بنتے جا رہے ہیں، دس از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس آف عمران خان اسٹوپڈ پالیسی۔ اچھا، اب وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی بھی موقع ملتا ہے نا ان کو، خواہ وہ IMF ہو، طالبان ہو، امریکہ، جو بھی ہو، وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں سوچتے، وہ صرف سوچتے اس طریقے سے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور ان کی لیڈرز کو کمزور کیا جائے، کوئی ایسی کرائسس کریٹ کی جائے جس کے ساتھ فرق نہ پڑتا ہے ان کو کہ سارا ملک بہ جائے، مگر کم از کم کرائسس کریٹ کی جائے تاکہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کسی طریقے سے تبدیل ہو جائے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ جو سارا PTI کی جو یہ اپروچ ہے نا، دس از ناٹ اے گڈ اپروچ۔ اس کے ساتھ پہلے تو ان کو فائدہ نہیں ہوا، ان کو نقصان نہیں ہوا، بیکاز اسٹیبلشمنٹ اور سخت ہو جاتی ہے، باقی جو لوگ ان کے خلاف ہیں وہ اور تکڑے ہو جاتے ہیں، مگر خان صاحب ابھی تک وہی اپنی پالیسی لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب گنڈاپور جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یو کانٹ ڈو دس، مولانا جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے یہ مسئلہ حل، وہ بھی کبھی بھی لے گئے ہیں، ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں وہاں، دے ہیو نو پاور ٹو ڈو اینی تھنگ۔ وہ جن سے وہ بات کرنے جاتے ہیں ان کا موقف ہی اور ہے، کچھ ان کے ایشوز ہی کچھ اور ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں جو بھی ان کے انٹرسٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اور گنڈاپور نے یہ ڈرامہ جو کیا ہے کہ جی میں نے ہائی کورٹ سے اجازت لی، پرفیکٹ ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دینی اور وہ بیٹھے رہیں گے، کہے گا جی میں نے ہائی کورٹ سے اجازت لینے کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے، اور بھائی ہائی کورٹ کا کیا تعلق ہے اس کے اندر؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی میرا پاسپورٹ جو ہے مجھے ایگزٹ کنٹرول اس پہ ڈالا ہوا ہے، یہ پرمیشن لینی ہوگی نا کہ مجھے یہ اجازت دی جائے۔ بڑے لوگ آتے جاتے ہیں، تو آج اگر گنڈاپور جانا چاہے تو وہ پاسپورٹ کے بغیر بھی کراس کر سکتا ہے ٹو افغانستان، بڑے لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب تو اس قسم کی پالیسیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور گنڈاپور از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی میرا تو پاسپورٹ ہی انہوں نے یا لے لیا ہے یا اس کو ایگزٹ کنٹرول پہ مجھے رکھا ہوا ہے، تو میں تو اب ہائی کورٹ کو اپلائی کر رہا ہوں، تو ہائی کورٹ اس کو ریلیف نہیں دے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ گنڈاپور ول پلے دس گیم، خان لگا ہوا ہے اپنی گیم کے اوپر، گنڈاپور اس کی بات نہیں مان رہا، اور اسے پتا ہے کہ جس دن اس نے اس کی بات مانی تو اس دن وہ بھی جیل میں جائے گا۔ اچھا سیٹھی صاحب، آپ کے انالیسس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی دکھتی رکھ کیا ہے، افغانستان کا معاملہ ہو جس کے ظاہر ہے آپ نے کڑیاں بھی بتائیں کہاں جا کے ملتی ہیں، مسئلے کا زیادہ گھمبیر ہونا کہاں سے شروع ہوا، اب انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو اس کے علاوہ بھی ایک ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف بھی کھڑے ہوں علی امین گنڈاپور، اور یہ آپریشن ہر صورت رکنا چاہیے، جبکہ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی آپریشن فی الحال آن گوئنگ نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور سے فرمائشیں یا ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان سے کسی بھی وقت استعفے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور نومبر کے لیے عمران خان صاحب کوئی بڑا پلان بنا کے بیٹھے ہیں جس سے وہ ایک دم پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ لیں گے اس حکومت کو ہلانے کے لیے۔ جی
देखिए वो समझता है इमरान के नवंबर में इशू फिर खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये अच्छा वक्त है कि इस किस्म की कोई चीज करने के लिए। और वो तो आपको पता ही है, हलीमा खान भी यही आके कहती है कि वो तो कहते हैं जी कि प्रोटेस्ट करो, सड़कों में निकलो, सब कुछ ये करो। और दूसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल है इमरान खान को इस बात का एहसास है कि शायद अब जनरल फैज के खिलाफ कोई फैसला आने वाला है, और शायद उसके बाद वो इमरान खान के को भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उसकी हो। तो आई थिंक ही एंटिसिपेट्स दिस। उन्हें शायद शक है कि ये होने जा रहा है, तो उससे पहले एक और कोशिश की जाए कोई बड़ा धमाका करने की। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक, और ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में उम्मीद जाग गई है कि इमरान खान साहब के पास इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव कोई कार्ड मौजूद है, क्योंकि एहतजाज के तमाम तरीके आजमा चुके हैं। तो एक और सवालिया निशान कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये सब डिस्कस करते हुए पाए गए हैं। आपने एनालिसिस जाना, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बहुत से सवालात मुख्तलिफ ममालिक से, अलीना इंग्लैंड से, अहमद शुजा काबुल से कुछ जानना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल शामिल करें, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अहमद जावेद साहब का। सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। आपका एनालिसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और अमूमी तौर पे आप जो पेशेंट गोइयां करते हैं वो भी सही साबित होती है। तो उसमें मैं ये आपसे सीखना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की सिविल सर्विसेज के उनकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलर इंटरेक्शन करना पड़ता है मुझे ग्लोबल करंट अफेयर्स और पाकिस्तानी करंट अफेयर्स के साथ। तो माशाल्लाह जो आपका इतना अच्छा एनालिसिस है, इस एक तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपका इस फील्ड में का तजुर्बा है, जो आपके माशाल्लाह 40-50 साल का तजुर्बा है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स टू दैट। तो लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस आप कौन सी ऐसी रीडिंग्स हमें सजेस्ट करेंगे जो हम करते रहें ऑन रेगुलर बेसिस, पाकिस्तानी भी और फॉरेन भी, ग्लोबल भी, जिसकी वजह से हम भी एक अच्छा एनालिसिस एटलीस्ट बिल्ड कर पाएं जो ग्लोबल या करंट पाकिस्तानी इश्यूज हैं उनके ऊपर। और वो कोई भी अखबार हैं, वो कौन से जर्नल्स, वो बुक्स या फिर इवन न्यूज़ चैनल्स, वो किन चीज़ों को हम फॉलो करें कि एक स्टूडेंट लेवल पे मैं या जो भी कोई और स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या वैसे भी वो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो वो किस तरह एक अच्छा ग्राउंडेड इन रियलिटी जो हमारा पर्सपेक्टिव है या एनालिसिस है वो बिल्ड कर सके। तो काइंडली इसके बारे में जरूर गाइड कीजिएगा। क्या आप देखिए, अल्टरनेटिव मीडिया दुनिया में अब बहुत वसी होता जा रहा है। पहले वो प्रिफरी पे था, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो वही लोग सुनते पढ़ते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, या न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, लंदन टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया। बट अब इससे अलावा द रियल इंफॉर्मेशन इज नाउ ऑन द इंटरनेट। और प्रिंट मीडिया तो वो चीज़ नहीं है। इंटरनेट के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक शोज चलते हैं जो कि देखने चाहिए आपको टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। रोरी स्टुअर्ट का इज अ वेरी गुड टीवी शो जो कि यूट्यूब पे आता है, वो आप देखें फॉर अ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। फॉर अन अमेरिकन पर्सपेक्टिव जाहिर है देयर आर 3 or 4 वेरी गुड वंस। एक तो जॉन बर्शाइमर, जहाँ भी आपको मौका मिले यू शुड हियर व्हाट ही हैज टू से। आप इसी तरीके के साथ देयर आर सेवरल अदर कमेंटेटर्स जो कि इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उनको भी सुनना चाहिए आपको। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जज नपोलिटानो, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लेके आते हैं। इंडिया के अंदर कैरावान मैगजीन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं। इसी तरीके के साथ इंडिया में एक तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो कि चैलेंजिंग एनालिसिस करते हैं। द वायर है, उसमें समथिंग यू शुड लुक एट। तो मतलब है कि इस किस्म की बहुत सी इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव न्यूज़ हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स में से स्कॉट रिटर है जो कि अमेरिकन पेंटागन और डिफेंस एनालिस्ट वो करता है। इसी तरीके के साथ इंडिया में सोनी साहब हैं, ही डज अ ग्रेट जॉब, प्रवीण सोनी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनालिसिस है उनका। सो आई कैन नेम लॉट ऑफ सच पीपल। अगर आप कहें तो फिर पूरी एक लिस्ट ही अगली दफ़ा बना के शाया कर देंगे। बट जितना आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट ओपिनियन सुनेंगे उतना यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। ठीक, अभी एक और सवाल जुनेद वासे। नजम सेठी साहब खासे लिबरल और लिबर्टेरियन ख्यालात के मालिक हैं, जिसमें वो आज़ादियों के ऊपर यकीन रखते हैं। उनकी तमाम जो एनालिसिस होते हैं उससे हमें ये लगता है, मगर मुझे एक इनकन्सिस्टेंसी समझ नहीं आई इनके पूरे इसमें कि ये यूक्रेन के मामले में थोड़ा सा
جو یوکرین کے اپنے لوگ جو چاہتے ہیں اس کو سائڈ سٹیپ کرتے ہیں، اور جو روس چاہتا ہے وہ جو امپوز کرنا چاہتا ہے، یوکرین جو کہ ایک آزاد ملک ہے اس کے اوپر امپوز کرنا چاہتا ہے کہ آپ یورپ کا پارٹ نہیں ہو سکتے، آپ نیٹو کا پارٹ نہیں ہو سکتے، آپ جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کریں، کرائمیا ہمیں واپس کر دیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا ہے۔ تو اس میں جو انالیسز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رشیا کو فیور کر رہا ہوتا ہے، اور وائی از دیٹ کہ یوکرین کو ایک اور ملک بتائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کس الائنس کا پارٹ ہونا چاہیے، کس کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ روس اور کے پرو اور روس کے اینٹی ہونے کا بات نہیں ہے، بات یہ ہے آپ سمجھے نا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے کہ یورپ وایا نیٹو روس کو گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور روس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں امریکہ فلی انوالوڈ ہے۔ تو دس از ڈاؤن رائٹ انٹرفیئرنس۔ تو اپنی سیکیورٹی کے لیے تو روس ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس سیکیورٹی۔ اچھا، اب یوکرین جو ہے اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے، اس میں جو 4 حصے ہیں نا جہاں یہ ایشو بنا ہوا ہے، دے ہیو ٹریڈیشنلی بین پارٹ آف رشیا، اور اینڈ سو رشیا ایک بفر زون جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے وہاں۔ اور اگر یہ، اور آج تک تو یہ پرابلم نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ رشیا ڈنٹ فیل دا تھریٹ فرام نیٹو۔ اب جب سے یہ یورپینز نے، امریکنوں نے ان کو پش کر کے، اسپیشلی دا ڈیموکریٹس فرام بل کلنٹن آنورڈس، ڈیموکریٹس نے نیٹو کو پش کر کر کے کلوزر ٹو رشیا لے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو پیسے دے کے ان کے کر کے ان کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اینڈ دی رشین سی دس ایز اے ڈائریکٹ تھریٹ۔ تو اپنے آپ کی پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو دیٹ، رائٹ؟ تو آئی تھنک ایوری کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف۔ اور یہ اگر نیٹو والی ایشو نہ ہوتا تو رشیا وڈ نیور ہیو ڈن دس۔ وہ ایک ایشو رہتا جب جیسے رہا ہے کافی عرصے سے کہ جی وہ جو رشین اسپیکنگ ایریاز ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں یا اس قسم کی بات ہے، بٹ اٹ وڈ نیور ہیو کم ٹو دس۔ اٹ ہیز کم ٹو دس because Russia feels a direct threat from the United States and NATO، اور نیٹو جو ہے اس نے وہاں یوکرین کے اندر الیکشنز کو رگ کر کے ایک نیو نازی پارٹی کو وہاں پاور میں لے کے آئے ہیں، بیکاز وچ از پرو نیٹو اینڈ پرو امریکہ۔ تو آپ اس کی تاریخ تو دیکھیں، تو آپ اگر آپ لبرل ہوں گے تو یو تھنک یو وڈ سپورٹ نیو نازی پارٹی دیٹ ہیز کم ٹو پاور آن دا بیسس آف رگڈ الیکشنز۔ تو آئی تھنک یہ جیو پالیٹکس کے اندر یو کانٹ بی رن بائی ایبسٹریکٹ پرنسپلس، اس کو ریئلزم کہتے ہیں، ریال پالیٹک کہتے ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ جب یہ امریکہ اور روس کا پرابلم بنا تھا کیوبا کے اوپر، یاد ہے آپ کو کیوبن مسائل کرائسس کیا تھی؟ روس جو تھا اس وقت کولڈ وار کی ہائٹ تھی، کرسچوف بیٹھا ہوا تھا وہاں، یہاں جان کینیڈی بیٹھا ہوا تھا، اور کرسچوف ادھر کیسٹرو بیٹھا ہوا تھا۔ کیسٹرو کو امریکن ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ایک ریولوشن کے ذریعے چے گوارا کے ساتھ پاور میں آئے تھے امریکہ کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آئیلینڈ ہے، ان کو فارغ کرو، یہاں اینٹی امریکن کوئی کیمپ نہیں ہم بنانے دیں گے۔ رشیا واز شپنگ میسائلز ٹو کیوبا فار اٹس ڈیفینس اگینسٹ امریکہ، اور امریکہ نے آگے کہا نہیں ہم نہیں آنے دیں گے، اور نیوکلیئر وار واز ایورٹڈ بیکاز رشیا بیک آؤٹ کر گیا۔ اگر رشیا پیچھے نہ ہٹتا تو کینیڈی وڈ ہیو گون ٹو وار اینڈ دیر وڈ بین اے نیوکلیئر وار۔ تو کینیڈی نے اس وقت یہی کیا تھا نا اپنے آپ کو امریکہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، he was ready to go to war۔ تو دس از ریئل پالیٹکس، اس میں پرو اور اینٹی کی بات نہیں ہوتی، اٹس اے کوسچن آف ایک سپر پاور جو ہے وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جب وہ کرتا ہے اس قسم کی کوشش تو جو ڈیفینس میں لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو دین these things happen automatically۔ تو it's not a question of being pro Russia or anti Russia or being pro China۔ بات یہ ہے کہ Russia is not an imperialist power anymore, nor is China an imperialist power. America is an imperialist power. NATO has been interfering، سارا مڈل ایسٹ اڑا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی ان کے حق میں ہم بات کریں، سوال کر رہے ہیں۔ جنید صاحب یوکرین کے لیے تھوڑا نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن سیٹھی صاحب نے مجموعی زاویہ نگاہ پیش کیا اور ایک نیا اینگل آفر کیا ہے جو کہ مجموعی منظر کشی کرتا ہے اس سارے معاملے کی، جس سے سمجھ آ گیا ہوگا جنید صاحب کو کہ سیٹھی صاحب کا انالیسز ایسا کیوں ہے۔